ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے ایک اہم ترین موضوع پر گفتگو کرنے جا رہا ہوں۔ ناظرین گرامی، کیا آپ جانتے ہیں کوا وہ واحد پرندہ ہے جو شاہین کی پیٹھ پر چڑھ جاتا ہے اور پھر اپنی چونچ کے ذریعے شاہین کو کاٹنا شروع کر دیتا ہے اور سمجھتا ہے کہ شاید وہ اس طرح کر کے شاہین کو اس کی پرواز سے ہٹا لے گا یا اس سے تھوڑی تو صحیح اذیت دے لے گا، لیکن شاہین اسے کچھ نہیں کہتا بلکہ اپنی اڑان کو مزید تیز کر کے اتنا اونچا اڑتا ہے اور اس مقام تک آپ کوے کو لے جاتا ہے جہاں کوے کا زندہ رہنا اس کے لیے ناممکن بن جاتا ہے، کیونکہ اللہ پاک نے شاہین اور کوے کو علیحدہ علیحدہ نظام تنفس عطا کیا ہے، یعنی سانس لینے کا نظام، اور ایک خاص بلندی پر جا کر سانس ہی نہیں لے پاتا کوا، جبکہ شاہین ہزاروں فٹ کی بلندی پر پرواز کر لیتا ہے۔ شاہین کی سب سے بڑی خوبی جو اللہ پاک نے اسے دی ہے، وہ اتنا اونچا اڑ سکتا ہے جہاں کوئی پرندہ نہیں اڑ سکتا، لہٰذا ان کووں کے کائیں کائیں کرنے سے شاہین کو کچھ فرق نہیں پڑتا۔ ناظرین گرامی، میں نے یہ تفصیلات یا تمہید آپ لوگوں کے سامنے اس لیے رکھی تاکہ آپ کو بتا سکوں کہ شاہین ادارہ جات اپنے نام کے مطابق کس طرح سے دشمنوں کی الزامات یا کسی بھی طرح کی ان پر یا اس ادارے پر اڑائے جانے والے کیچڑ کو درکنار کرتے ہوئے اپنی بلندیوں کو چھو رہا ہے۔ شاہین ادارہ جات میں ہر دن کوئی نہ کوئی خبر آ ہی جاتی ہے کہ آج یہاں پر یہ پروگرام منعقد ہوا، یا نیشنل سطح پر کوئی پروگرام منعقد ہو رہا ہے، یا شاہین ادارہ جات کے بانی جناب عبدالقدیر صاحب کو کہیں ایوارڈ مل رہا ہے، کوئی سرکاری ایوارڈ مل رہا ہے۔ ایسی کئی خبریں ہیں۔ ادھر کچھ دنوں سے میں نے چھان بین کی تو پتہ چلا کہ شاہین گروپ بیدر کو کرناٹکا بال وکاس اکیڈمی کی جانب سے جو ہے وہ ایوارڈ سے نوازا گیا۔ یہ اجلاس سورنا سودا میں منعقد کیا گیا تھا۔ پھر اس کے بعد بیلگاوی میں اس وقت جو سیشن چل رہا تھا، اس وقت جناب عبدالقدیر صاحب اور ان کی ٹیم نے سی ایم سدھارامیہ سے ملاقات کرتے ہوئے ایجوکیشن کو کس طرح سے آگے بڑھایا جائے، بالخصوص حیدرآباد بارڈر کرناٹک کے علاقوں میں کس طرح سے تعلیم کو آگے بڑھایا جائے، اس بات کو لے کر کے اپنی ساری تفصیلات اور رپورٹ وہاں پر پیش کی۔ ایک طرف مقامی سطح پر اپنے اضلاع کو، اپنی ریاست کو بہتر سے بہتر تعلیم کے ذریعے سے لوگوں کو کیسا جوڑا جائے، اس کی فکر شاہین ادارہ جات سے یا ان کے بانی جناب عبدالقدیر صاحب سے ہو رہی ہے، تو وہیں پر شاہین گروپ آف انسٹیٹیوشن لگاتار ترقیات کے منازل طے کرتا جا رہا ہے۔ وہ الگ الگ شعبہ جات کو اپنے اندر ضم کرتا جا رہا ہے، اپنے شاخوں کو پورے بھارت میں پھیلاتا ہوا جا رہا ہے۔ صرف بھارت میں نہیں بلکہ وہ بیرون بھارت اور خلیج ممالک میں بھی اپنے پیر پھسارنے کی کوشش کر رہا ہے۔ آپ لوگوں کو جان کر حیرت ہوگی، ریاض میں بھی اپنی شاخ کھولنے جا رہا ہے، بلکہ کھل چکا ہے اور طلبہ وہاں پر تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ شاہین کی اس پرواز کو دیکھیں آپ، بیدر سے لیتے ہوئے جو ہے وہ اب ریاض تک پہنچا ہے۔ بھارت کے مختلف علاقوں میں سے ہر 2 دن میں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی شعبے میں افتتاحات کی جو ہے اس وقت خبریں آتی ہیں، ان فیوچر کی بھی اور جو افتتاح ہو چکی ہے، جس سے مثال کے طور پر میں 2 تصویریں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا کہ اس وقت جو ہے دیکھیے گرینڈ لانچنگ سرمنی سلچر میں شاہین اکیڈمی کی جو ہے وہ 26 دسمبر کو ہونے والی ہے۔ یہ اسی کا ایک اور ہے، اور اس میں یہ ولی رحمانی صاحب شریک ہونے والے ہیں۔
اس کے علاوہ یہ دیکھیں آپ دھولے اور جالنا میں جو ہے شاہین اکیڈمی جو ہے نیٹ اور JEE انسٹیٹیوٹ وہاں پر اوپن شاید ہو چکا ہے، 21 تاریخ ہے۔ ایسے کئی طرح کی جہاں ناظرین گرامی اس وقت بھارت کے مختلف علاقوں میں شاہین ادارہ جات مختلف پھیلتا جا رہا ہے، اپنی شاخوں کو پھیلا رہا ہے، اور پھر یہاں کے اپنی اسٹوڈنٹس کو تاجکستان تک لے جا کر کے وہاں پر میڈیکل تعلیم دلا رہا ہے اعلیٰ پیمانے پر۔ ان کے لیے رہائش کا انتظام دیکھنے کے لیے خود جو ہے وہاں کے میڈیکل کالج میں یہاں کی ٹیم پہنچی تھی کہ وہاں پر اب جو ہے سینکڑوں طلباء جو یہاں سے تعلیم حاصل کر رہے ہیں، ان کے لیے وہاں کھانے کا انتظام کیسے ہے، رہائشی انتظام کیسا ہے، یہ دیکھنے کے لیے خود یہاں کی ٹیم وہاں پر پہنچی تھی۔ اور اس کے بعد پھر ایک مرتبہ پھر اپنے طلباء کو میدان میں اسپورٹس میں آگے بڑھانے کے لیے، کرکٹ میں آگے بڑھانے کے لیے ایک بار پھر جو ہے یہاں پر ایک الگ ہی انداز میں بہترین سطح پر کھیل کے میدان کا، کرکٹ کے میدان کا، دیگر چیزوں کے لیے انتظام کیا گیا ہے۔ اس کی بھی افتتاحی تقریب جو ہے اس وقت منعقد ہو کر کی وہ تصویریں بھی ہم تک آئی ہیں۔ ایک طرف یہ میدانی سطح پر تعلیم کو لے کر کے، وہیں کیریئر گائیڈنس کے نام پر تو یہاں پر مختلف پروگرام منعقد ہوتے ہی رہتے ہیں، اور دنیا بھر کے مختلف لوگوں کو جن کا وابستگی تعلیم سے ہے اور علم میں انہوں نے کسی نہ کسی اعتبار سے اپنی زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ پیش کیا ہے، ان کو دعوت دینا، طلباء کے اندر موٹیویشن کو پیدا کرنا، یہ جو ہے کرتا ہے۔ ابھی ایک انٹرنیشنل سطح کا جو ہے نیشنل سطح کا ایک 3 روزہ پروگرام منعقد کیا گیا تھا، جس میں ڈراپ آؤٹ بچوں کو واپس کیسا لایا جائے، ان کے مستقبل کو کیسے سنوارا جائے، اس کے لیے پورے بھارت سے مختلف تعلیمی اداروں سے مختلف عہدوں پر فائز الگ الگ افراد کو بلایا گیا تھا، اور ان کی سوچ کو، ان کی فکر کو، ان کو خیالات کو پریکٹیکلی سطح پر، عملی سطح پر کس طرح اس کو بروئے کار لایا جا سکتا ہے، ان تمام چیزوں کو لانے کی جو ہے کوششیں یہاں پر لوگوں کے سامنے رکھی گئی۔ اس کے علاوہ ناظرین گرامی علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا ایک اور شعر اسی طرح کا شاہین کو لے کر کے ہے، افسوس صد افسوس کے شاہین نہ بنا تو، دیکھے نہ تیری آنکھ نے فطرت کے اشارات۔ اصل میں یہ تیتر سے جس کو قربان کر کے کھا لیا جاتا ہے، اس کو دیکھ کر کے نوجوانوں سے جو ہے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ مخاطب ہے کہ بنیادی طور پر علامہ اقبال اس شعر میں نوجوان کو افسوس کے ساتھ مخاطب کرتے ہیں کہ تم وہ شاہین نہ بن سکے جسے آزادی، خودداری اور بلند پروازی کی علامت بنایا گیا ہے۔ تم نے قدرت کے وہ اشارے اور سبق نہ سمجھے جو تمہیں تمہاری اصل پہچان اور منزل کی طرف رہنمائی کرتے ہیں۔ فطرت تمہیں جگانا چاہتی تھی مگر تم نے اس کی آواز پر دھیان نہیں دیا، یعنی قدرت ہر وقت انسان کو سبق دے رہی ہے۔ آسمانوں کی وسعت، پرندوں کی پرواز، پہاڑوں کی استقامت، سمندروں کی گہرائی، ہر چیز انسان کو اس کی خود شناسی، تقدیر سازی اور الہی قرب کا پیغام دے رہی ہے۔ جو شخص فطرت سے آنکھیں چرا لیتا ہے وہ اپنی بلندی کھو بیٹھتا ہے۔ اقبال چاہتے ہیں کہ نوجوان شاہین کی طرح سوچے، دیکھے اور عمل کرے، اور جناب عبد القدیر صاحب نے اپنے ادارے کا نام جو شاہین سے جوڑا ہوا ہے، وہاں اس شاہین کی پرواز بلندیوں کو چھوتے ہوئے نظر آ رہی ہے، اور شاید علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی یہ شکایت اس ادارے کو دیکھیں گے تو وہ شاید نہیں رہے گی۔ بہرکیف ناظرین گرامی، آئندہ جو پروگرام ہوں گے اور اس طرح کی ہوتے رہتے ان تمام دیگر تفصیلات کے ساتھ آپ کے سامنے حاضری ہوگی۔ مجھے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔